بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن خضير عن عمارة بن الخطاب عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ باہر انتظامیہ والے جو استاد ہیں مہربانی کر اس بچوں کو خاموش کریں، بچوں کو خاموش کرو. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر کرم بالائے کرم کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ میرا انتخاب نہیں ہے، یہ میرے رب کا انتخاب ہے کہ اس نے مجھے انسان بھی بنایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا اور پھر اس پہ اور فضل فرمایا اور وہ فضل اس نے یہ فرمایا کہ ہمیں دین کا خادم بھی بنایا. دین کی خدمت کی سعادت بزور بازی میں اور پھر آج قبلہ والد گرامی حضرت مفتی صاحب رحمان رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ بھی ہے، ان کا عرس مبارک بھی ہے. ساری عمر جو وہ حدیث اور قرآن پڑھاتے رہے ہیں، آج ان کی دعا حدیث کی اس بابرکت محفل میں ہو رہی ہے. یہ کرم میرے رب کے ہیں اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے وہ حدیث اصول حدیث کا وہ رسالہ لے کر آؤں جو ہمارے جد امجد قاضی محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ اصول حدیث کے اوپر لکھا اور وہ ابھی تک الماریوں میں ہی پڑا ہوا ہے. سب سے پہلے یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں درس کی طرف جانے سے پہلے کہ اگر میں ان لوگوں کا شکریہ ادا نہ کروں جو رات دن اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں،
आलिमात हैं, तालिबात हैं, मुआविनीन, कारकुनान, मुआविनात, तो ये बुखल है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। कि एक छोटी जगह तक उसकी पहुंच नहीं है, वो तो बाला है कि मीठा बोल उसकी ज़बान पर आता ही नहीं कि किसी को वो कह दे कि तूने अच्छा काम किया है। और फिर मेहमानों का शुक्रिया अदा न करूं तो मेरे आका तो फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफहु, कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। तकलीफें उठा कर आप आए हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, एक एक कदम पर अल्लाह आप लोगों को करोड़ों रहमतें अता फरमाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरी हैसियत क्या है। रसूलुल्लाह ने भी एक शख्स के बारे में कहा कि सब के मैंने एहसान पूरे कर दिए हैं, लेकिन अबू बकर को मेरा अल्लाह ही अजर देगा। तो ये जो काफिला है इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए अल्फाज नहीं होते। हाँ, उनके लिए आंखों में आंसू होते हैं। और वो वही जानते हैं कि ये आंसू क्यों गिरा है। मुबारक हो आप लोगों को, असातिज़ा को भी, और वो मर्द हैं या औरतें हैं। दीन का काम कोई भी वो किसी दुनियावी नफे के लिए नहीं करता होता, जहां भी। इसीलिए किसी डॉक्टर से पूछो कि आजकल कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, 1.5-2 लाख है, और पता नहीं चलता, गुजारा नहीं होता। और एक आलिम से पूछो कि आजकल मुशारा कितना मिलता है, 5 या 6 हज़ार होगा। अल्लाह का शुक्र है। 1.5-2 लाख लेने वाला जो है वो तो चूं चूं कर रहा है, और इसकी ज़बान पर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो फर्क चूं चूं में है और जो अल्हम्दुलिल्लाह में लज्जत है, किसी को मुयस्सर आई हो तो उससे पूछो ये लज्जत क्या है, क्यों सहरी को उठकर अज़ान देता है। हालांकि ज़हीन तरीन तुलबा किसी भी मैदान में जाएं तो सिक्के बिठा दें, लेकिन अपने रब के नाम पर ही उन्हें फख्र होता है। सुभान अल्लाह। अपने रब के नाम पर ही उन्हें फख्र होता है, और ये दुआएं करते नजर आते हैं कि मेरे रब तू राज़ी है, जग राज़ी, कोई परवाह नहीं।
کیسے گزرتی ہے گزرے گی. تو بخاری شریف کا جب ہم کہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میرا اس دفعہ یہ پروگرام تھا کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے اس پہ بات کروں گا. ٹائم مکا کے پھر آدمی نہیں ٹائم ہے اوور ٹائم لگا ہے. اللہ اسلام کرے کلے بیٹھے تھے ہم تم ہی گال کر کے جی. اور میں یہ چاہ رہا تھا, میں نے کئی دفعہ جب ان کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں کہ جو بڑے طلباء ہیں ان سے بات کروں کہ بیٹا یہ اعزاز ہے اور یہ اعزاز کیسا اعزاز ہے. کبھی کبھی ہم غلط ہوتے ہیں کہ ہم اس کا صلہ دنیا دار سے چاہتے ہیں. دنیا دار کو کیا پتا اس کا صلہ تو سرکار سے ملتا ہے کہ رسول اللہ کیسے نوازتے ہیں اور نگاہ کرم کیسے ہوتی ہے. جو کروڑوں لگا لو تو نہیں ملتی, لیکن جب کہتے ہو حدثنا الحمیدی کہتے تو ہو حدثنا الحمیدی, لیکن سرکار فرماتے ہیں حمیدی نے مجھ سے سنا ہے, فرمایا تو میں نے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معذور شخص. تکلیفوں کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی اور نابینا ہو جاتا مایوس ہو جاتا, لیکن اللہ نے پھر نظر دی اور پھر ایسی نظر دی کہ عربوں کو وہ نظر نہ ملی. عربوں خربوں کو وہ نظر نہ ملی جو بخاری کو ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاخلاص, ایمان ہے اخلاص. اور جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو یہ ایک اسلوب ہے بلاغت کا کہ اس میں حصر پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہے اخلاص, اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ بھی. مخلص ہو اپنے ساتھ سب سے پہلے, اپنے ساتھ مخلص ہونا کا معنی یہ ہے کہ اگر رب کا بندہ ہے تو پھر رب کا بندہ بن کر دکھائے, پھر اس کی نظر نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے, اس کی نظر تو صرف اس سمت جائے جدھر سے میرے سرکار آ رہے. پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا بھی نہیں ہے, وہ دیکھتا ہے ایک ہی طرف, اور وہ ذات ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انما الاعمال بالنیات یہ حدیث ہے. امام بخاری سے ابتدا میں لائے
اب پھر اس کی حفاظت کیسے کی؟ کہ ایک دفعہ 5000 انہیں ایک سودے میں نفع دیا گیا. صبح آفر ہوئی کہ ہم 10,000 دیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات امام بخاری نے لکھا ہی نہیں. 5000 اس وقت کا جس وقت امام بخاری تھے وہ آج کا 5000 نہیں ہے. آج اس کی ویلیو نکالیں تو آپ کو کروڑوں میں نظر آئے. صبح لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ جو آپ کا مال ہے اس کا 10,000 ہم نفع دیتے ہیں. فرمایا کہ میں نے رات کو نیت کر لی تھی 5,000 والوں کو دینے کی. میں اپنی نیت نہیں خراب کرنا چاہتا. میں اپنی نیت نہیں خراب کرنا چاہتا. 5,000 کا نقصان کر لیا ہے اپنی نیت کی حفاظت کے لیے. اپنی نیت جو ہے اس کی حفاظت کے لیے. ورنہ تو انسان 2 روپوں کے لیے اپنے ارادے بدل دیتا ہے. کوئی ایک آفر کرے کہ میں 1,000 روپیہ دیتا ہوں, دوسرا کہے کہ 5,000 دوں گا تو پھر چلا جائے گا. لیکن قبولیت ایسے نہیں ملتی. قبولیت تب ہی ملتی ہے جب انسان بندہ بنے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نصیحت فرمائیں تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. کہ میں ایمان لایا اللہ پر پھر ڈٹ جا. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ اپنے کردار کی حفاظت کو دیکھنا. کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مانگ کر میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اسپیکروں سے پہلے بھی بخاری پڑھی جاتی رہی. کتنا ہم پڑھائیں گے. امام بخاری نے 90,000 انسانوں کو بخاری پڑھائی. 90,000 انسانوں کو بخاری پڑھائی ہے. اگر کسی یونیورسٹی میں 3,000 طلباء پڑھ رہے ہوں, ایک سال میں دورہ کر رہے ہوں, بخاری پڑھ رہے ہوں, تب بھی 30 سال لگ جائیں. وہاں کون سا ساؤنڈ سسٹم تھا؟ اور پھر یہ بھی آپ کو بتاؤں امام بخاری کو میں وہ کیا نمبر بتاؤں گا کہ کتنے لاکھ نے حدیثیں یاد تھیں. یہ نہیں مقررات یہ حذف کر کے وہ کہتے ہیں 2700 ہوں گی. تو میں 7 لاکھ سے میں اس کی پرسنٹیج نکال رہا تھا. امام بخاری نے اپنی کتاب میں 0.4% 0.4% حدیثیں لائیں. وہ جو 7 لاکھ حدیثیں تھی یا وہ جو لاکھوں حدیثیں تھیں ان سے یہ منتخب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری ایک ایک حدیث پر کئی سال جو ہیں اس پر پورے طریقے سے محاورے اور استغراق اور اس ایک ایک حدیث کو دیکھتے رہے اور پھر اسے منتخب کر کے اپنی بخاری میں اسے جگہ. یہ ہے کتنا آپ دیکھیں 0. کچھ وہ 4 بنتا ہے وہ جو ان کو حدیثیں یاد تھی. ایک ایک حدیث پہ کتنا وقت لگایا ہے. اور پھر ترتیب دیکھیں اس کی اور پھر اس کے تراجم دیکھیں اور پھر باب کے ساتھ ان کا تعلق دیکھیں. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدثنا الحمیدی سے شروع کیا. یہ بھی ان کے ایک استاد ہیں. اس میں انہوں نے کیا
کیوں اسے اختیار کیا پہلی حدیث کے لیے؟ ایک تو یہ بتایا کہ نیت درست کرو، دوسرا یہ بھی بتایا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور اسلام مکہ سے شروع ہوا۔ حدثنا الحمیدی، یہ آپ کے مکی استاد، دوسری حدیث لاتے ہیں تو وہ آپ کے مدنی استاد ہیں کہ شروع مکہ سے ہوا ہے اور پھر پھیلا مدینے سے ہے، اور آپ نے اس ترکیب کے ساتھ پھر ان حدیثوں کو آپ دیکھیں۔ ابھی جو بچے نے حدیث پڑھی ہے تو اس میں احمد ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری پڑھنے والے کو سمجھاتے ہیں، حمیدی اس میں تصویر ہے، اے آنے والے تو بھی بچہ ہے لیکن رب کے ساتھ ناتا جوڑ لے، سبحان اللہ، حمید بن جا، اس کی تعریف کرنے والا چھوٹا سا بن جا۔ سبحان اللہ۔ اب آیا ہے کالا کالا رسول پڑھنے کے لیے تو چھوٹا سا کام ایک اور بھی کر لے، کسی وقت ذکر کے لیے بھی نکال لیا۔ سبحان اللہ۔ آیا جو ہے اب اس رب کی تعریف بھی کر لے، حمید بن جائے چھوٹا سا، اور پھر پڑھتا جا، استاذ کے سامنے پڑھتا جا، اور پھر ایک وقت آئے کہ جب احمد پر پہنچے تو پورا رب کی حمد میں ڈوبا ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہاں پر ڈوبا ہوا ہو، احمد مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تو امام بخاری نے یہ بتایا کہ یہ نہ ہو کہ تو پڑھتا جائے لیکن رسول اللہ تک نہ پہنچے، یہ نہ ہو کہ بخاری تو پوری ہو جائے لیکن احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تجھے میسر نہ آئے۔ کیوں انہوں نے وہاں پر یہ نام رکھا ہے، کیوں اس راوی کو منتخب کیا؟ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ پکا ہوتا جا، پختہ ہوتا جا، اور آگے بڑھتا جا، اور ادھر بخاری ختم ہو اور ادھر تیرا سینہ میرے رسول اللہ کے نور سے منور ہو، سبحان اللہ۔ ادھر تیرا سینہ جو ہے وہ نور سے منور ہو، اور یہاں پر تو بیٹھا ہوا استاذ کے سامنے ہو، اور استاذ کا سینہ جو ہے اس سے نور جو ہے وہ رسول اللہ کے سینے سے آ رہا ہوتا ہے، اور نور وہاں سے آ رہا ہو اور تو احمد تک پہنچا ہوا ہو۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی سوچیں بڑی ہیں، اور پھر حدیث جو ہے اس کے الفاظ مبارک پر غور کرو تو پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے تو انتہا کر دی، ایسی انتہا کی ہے کہ حدیث شریف کے الفاظ کیا ہیں، کیا الفاظ ہیں حدیث شریف کے؟ امام بخاری اسے کئی دفعہ لائیں، کئی دفعہ اسے لائے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے جی۔ جی پڑھے حدیث کی معلوم پڑھ لیتے ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا رسول اللہ۔
باقی آپ بات جان جان کر اتنی تشریف رکھیں. اسٹینڈ کی جگہ چھوڑ دو، اسٹینڈ کی جگہ چھوڑ دو. حدیث پڑھی جس نے پڑھی فون پہ نکال الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان. جی پھر میزان. ہاں جی. اب یہ امام بخاری سے پوچھو کہ وہ یہ حدیث آخر میں کیوں لائیں؟ تشریف رکھیں نہیں تشریف. کیوں لائیں؟ بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ محنتوں کی بات نہیں ہے. کلمتان خفیفتان علی اللسان بڑی آسانی سے جو ہے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. یہی ہے. مشقت تو امام بخاری نے اتنی کی ہے کہ ہر حدیث کے لیے غسل کرتے ہیں. اگر 2700 ہی مان لیں تو پھر 2700 بار تو انہوں نے غسل کیا ہے. اور پھر 2 رکعت نفل اگر ہم کہیں کہ وہ پڑھتے تھے تو پھر انہوں نے 5400 رکعتیں اس کتاب کو لکھتے ہوئے پڑھی. لیکن حدیث لاتے ہیں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو یہاں پر انتہا کر دی ہے کہ بات اس پہ آ کر ختم کرتے ہیں اے پڑھنے والے نہ محنتوں کی بات ہے نہ ہی جو ہے مشقتوں کی بات ہے نہ ہی رت جگوں کی بات ہے نہ ہی یہ محنتوں سے قبولیت پاتی ہے بلکہ بات تب بنتی ہے کہ حبیبتان الرحمن کہ اللہ پسند کر لے. ورنہ تو محنتیں قرآن خود کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ کہ ایسی پیشانیاں جو تھک جاتی ہیں محنت کرتے کرتے تصلی نارا حامیہ لیکن انجام یہ ہوگا کہ آگ میں پڑی ہوئی ہوں. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ اشارہ فرمایا کہ کبھی اپنی محنت پر ناز نہ کرنا کبھی اپنے کام کو نہ دیکھنا بلکہ ہر وقت اپنے رب کی طرف دیکھتے رہنا. جب اس کے ہاں محبوبیت حاصل ہو جائے کلمتان حبیبتان الرحمن بات تب بنے گی. دعویٰ تو بڑا ہوتا ہے. انسان بڑے دعوے کرتا ہے لیکن وہ فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. ذرا اسلوب تو دیکھو. نکرہ آیا ہے نفی کے تحت اور پھر وہ استغراق میں چلا جاتا ہے. ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی. سبحان اللہ. بات تو بنتی ہے حبیبتان سے. حبیبتان الرحمن ما زکا منکم من احد ابدا ولیکن اللہ یزکی من یشاء. اور یہ وہ مقام ہے کہ امام بخاری اب جھکے ہوئے ہیں آنکھیں برس رہی ہیں اور اپنے رب سے حال کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ مولا بات تو تب بنے گی کہ حبیبتان کا درجہ یہ کتاب حاصل کر.
سبحان اللہ. لکھنی تو میں نے لکھ دی ہے، لیکن قبول تو تم نے کرنا ہے. اور محنتوں کو تو نہیں دیکھتا. تو کہتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن. چھوٹی سی بات کو اخلص نیتک، دو روایتیں ہیں دینک یکفک العمل القلیل، اور یہ اس کے ساتھ ملاؤ تو حبیبتان. ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. آیت کا اختتام جو ہے وہ کیا ہے؟ واللہ سمیع علیم. اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ دیکھنے والا بھی ہے. اب کیا مطلب ہوا؟ دیکھنے والا ہے اور سننے والا بھی ہے. وہ اس کی سسکیوں کو بھی سنتا ہے جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر روتا ہے، اور وہ اسے بھی دیکھتا ہے جو سٹیج پر بڑے بڑے نعرے لگاتا ہے، جو سٹیج پر بڑی باتیں کرتا ہے لیکن رات اس کی کسی اور طریقے سے گزر جاتی ہے. لا تکن ممن یوالی سرا، کہ ایسا نہ ہونا کبھی بھی جو خلوت میں تو تنہائی میں تو شیطان کا ساتھی ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پر اسے لعنت کر رہا ہوتا ہے، بڑی دشمنی کی باتیں کرتا ہے، لیکن جب تنہا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ دوستیاں کرتا ہے. واللہ سمیع علیم. اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ جانتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے اور اللہ کو پتہ بھی ہے، اس کا علم کامل ہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پلڑے میں وہی جائے گا جسے رب چاہے گا، اور جو رب کا پسندیدہ عمل ہوگا اس کا ہی میزان میں وزن ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بخاری پڑھ لی ہے تو اب میں یہ ہو گیا ہوں، میرے سر پر دستار بن گئی ہے تو اب میں یہ ہو گیا ہوں. بات تب ہی بنے گی جب اس کی دربار میں قبولیت پا جائے گی. اسی لیے یہاں پر آ کر انہوں نے ختم کر دی، ورنہ کہ مولا لے آیا ہوں تیرے دربار میں پیش کر دیا، اور دلیل بھی دے دی ہے کہ میری محنتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری مشقتوں کی، میرے رت جگہوں کی اور میرے علم کی اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت تب ہی بنے گی جب یہ تیری بارگاہ میں محبوب ہو جائے گی. جب تو اسے قبول کر لے گا تو پھر یہ جو ہے یہ کتاب بن جائے گی، نہیں تو یہ کتاب نہ ہو. ہزاروں کتابوں لکھی گئی ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ایک انداز رکھا ہے کہ آخر میں آ کر قلم توڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میرے مولا کوئی مجھے فخر نہیں ہے کہ میں نے کوئی کام کیا ہے، نہ میں اترا رہا ہوں، میں تو بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ تو مشقتوں کو نہیں دیکھتا، تو محنتوں کو نہیں دیکھتا، تو دیکھتا ہے
تو دلوں کو دیکھتا ہے، اور جو تجھے پسند آ جائے وہی جو ہے تو پھر پلڑے میں جاتی ہے۔ اس لیے جب انسان کوئی بھی کام کرے تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے میرا رب کروا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں۔ آج کل تو کسی کو غوث یا قطب نہ کہو تو لوگ لڑنے لگتے ہیں۔ اگر آپ انبیاء کی بارگاہ میں جائیں، بڑے بڑے لوگوں کی، امام شافعی کے بارگاہ میں جائیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ احب الصالحین، ہاں اتنا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں ان جیسا نہیں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جسے غرب شرق میں لوگ مانتے ہیں۔ احب الصالحین ولست منہم، میں ان میں سے نہیں ہوں، لیکن محبت کیوں کرتا ہوں؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اس امید پر کہ شاید اللہ بھی مجھے کوئی نیکی دے دے، اللہ مجھے کوئی نیکی دے دے۔ صلاحا، تم علماء ہو، تمہیں پتہ ہے تنوین جو ہے وہ تنکیر کے لیے بھی ہوتی ہے، تنوین تقلیل کے بھی لیے ہوتی ہے، اور یہاں پر امام شافعی اسے تقلیل کے لیے لائے ہیں کہ میں اپنے رب سے لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ شاید اللہ مجھے تھوڑی سی صالحیت دے۔ کسی کو فخر ہوتا ہے کہ میں محدث ہو جاؤں، کسی کو فخر ہوتا ہے کہ میں مفتی ہو جاؤں، کسی کو فخر ہوتا ہے کہ میں مدرس ہو جاؤں، کسی کو فخر ہوتا ہے کہ میں شیخ ہو جاؤں، کسی کو فخر ہوتا ہے میں کتب ہو جاؤں، اور جو کتب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سی نیکی دے۔ اور یہ تو امام شافعی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، یہاں بھی نکرہ ہے، وان اعمل صالحا، ترضاہ، اے اللہ میں کوئی ایسا عمل مانگتا ہوں جو تو پسند کرتا ہو۔ اسے کہتے ہیں بے نفس ہو جانا۔ میں ایسی نیکی مانگتا ہوں جو تجھے پسند ہو۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، نبی ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو صالحیت ملتی ہے، اور خود کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَدْخِلْنِي، میرے مولا داخل کر، باہر کھڑا ہوں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اندر کون آنا چاہتا ہے؟ جو باہر ہوتا ہے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، مسجد میں آتے ہو تو عرض کرتے ہو اللہم افتح لی ابواب رحمت، اللہ کا نبی کھڑا ہے اور عرض کرتا ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں کو داخل کرتے، اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ دعویٰ ہے ہی نہیں، اسی لیے حضرت سعدی تڑپ کر بولتے ہیں
کہتے ہیں اے مرغ سحر، اے مرغ سحر، عشق ز پروانہ بیاموز، کان سوختہ را جان شد آواز بھرنے آیا۔ نعرے مارنے سے نہیں ہوتا ہے، مارتے ہیں کان سوختہ را جان شد آواز بھرنے آیا۔ جان نکل گئی ہے لیکن آہ نہیں نکلی، جان نکل گئی ہے لیکن آہ نہیں نکلی۔ یہ ہے الایمان الاخلاص۔ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا اخلاص۔ دوسری جگہ فرمایا الدین النصیحت۔ یہ دیکھیں یہ اسلوب ہے قصر کا کہ خبر اور مبتدا اور خبر دونوں معرف ہیں۔ فرمایا دین نام ہے خلوص، خلوص نہیں ہے تو جھنڈے اٹھائے پھرے، لڑکرے مارتا رہے، لیکن وہاں پر تو وہی چیز جائے گی جو اس کے لیے ہوگی۔ اغنى الشرکاء، وہ شریکوں سے پاک ہے، اسے نہیں چاہیے ایسا کوئی عمل جو کسی کے لیے بھی کیا گیا ہو۔ اغنى الشرکاء، لڑائیاں ہو رہی ہیں، کون کون سا لقب لکھیں گے، کون سا نہیں لکھیں گے۔ منبع رشد و ہدایت۔ اب میرے لیے بھی یہ القاب لگنے لگے ہیں، زینت الذاکرین۔ ایک بات یاد رکھیں، ذکر کی زینت کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک کی زینت ذکر ہے۔ ذکر کی زینت کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک کی زینت جو ہے وہ ذکر ہے۔ دوسرے پیغمبر کے پاس جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ پیغمبر انسان کو سکھانے کے لیے آتے ہیں، سکھاتے ہیں نا، بتلاتے ہیں کہ بات کیسے کرو رب کے ساتھ جب بات کرنی ہو۔ رب کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو کیسے کرو؟ وہ منہ سنبھال کر آؤ، الفاظ کا انتخاب کر کے آؤ، اور نگاہوں کو جھکا کر آؤ۔ ہاں، دل کو کاسا بنا کر آؤ، منگتے بن کر آؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اے اللہ، موت آئے تو ایمان پر آئے، اور دوسری طرح ترجمہ کروں تو موت آئے تو تیری تابعداری میں آئے، تیری تابعداری میں آئے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور پھر عرض کرتے ہیں کہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے، مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر جو کرم کیا ہے، اللہ اس کرم کو ہمیں سنبھالنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ آپ لوگوں کو دین کی خدمت اور دین کا درد عطا فرمائے، اور اللہ اس
درد میں سے ایک قطرہ مجھے بھی نصیب فرمائے، اور اللہ جو ہے ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ قبلہ والد گرامی کے لیے بہت سارے احباب نے قرآن مجید پڑھے ہیں، اور سب سے بڑی ان کی خوشی یہی ہوگی کہ آج ان کا پہلا سال اور ان کا عرس تھا، اور اس میں بخاری شریف کی تکمیل ہوئی۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر انہیں کوئی ہم خوشی دے سکتے ہیں، اور وہ آج بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سبق میں نے پڑھایا تھا وہ پڑھا جا رہا ہے، تو اللہ ہمیں وہ سبق پڑھتے ہی رہنے دے۔ وآخر دعوانا